اور اس کا سننا اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. کشف سمعی بھی ہوتے ہیں بصری بھی ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے سے بھی کشف کا تعلق ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ذرات جو ہیں وہ پتوں پہ اللہ اللہ لکھا نظر آتا ہے تو یہ بصری ہوا، آنکھ سے دیکھا. کئی لوگوں کو زمین کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو یہ سمعی ہوا. جیسے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا ذکر تھا حاصل کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو ڈھیلا مٹی کا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے. پھر اپنے شیخ کے پاس آئے، حضرت میں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ حضرت مجھے وہ ذکر کرتا سنائی دیتا ہے تو میں نجاست کیسے صاف کروں اس سے. تو جب یہ بتایا تو حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمان لگے اچھا جاؤ جاؤ استعمال کرو. اس کے بعد پھر وہ کشف ختم ہو گیا صرف شیخ کے کہہ دینے کے اوپر. تو قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے اور بندے کو وہ سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کئی دفعہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے. لقمہ مشتبہ کھا لیا ختم ہو جاتا ہے. لیکن شیخ باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو قلب ذاکر نظر آتا ہے، کو بندے کو خود فیل نہیں ہوتا. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ معمولات بھی کرتے ہیں، نیکی تقوی بھی ہے، کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں حضرت جی نے دوسرا تیسرا سبق دے دیا. بھئی آپ کو تو اس لیے نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ایک ان کا آڈیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن سنتا وہی ہے کہ جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے. جو نہیں لگاتا ہو رہی ہوتی ہے مگر سن نہیں پاتا. تو یوں سمجھیں کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت کا ہونا الگ کام ہے اور اس کو ہم خود بھی سنیں یہ الگ چیز ہے. اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اس لیے سالک کو کھانے پینے ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان کا کشف جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. کشف بہت شیشے کی طرح نازک سی چیز ہے، بے احتیاطی ہوئی اور وہ بند ہوا. چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. چھوٹے تھے، 6-7 سال عمر تھی، کھیل رہے تھے. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے تو جب جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوتے ایک سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں اور کچھ دوسری سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں. جب میں متوجہ ہوا تو مجھے یہ کشف ہوا کہ ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں. یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، یہ اصحاب الشمال میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے دونوں بیٹے چھوٹے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ جوتوں کو ترتیب میں رکھ کے چلے گئے. حضرت مجلس رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں، اگر اس وقت ان کے کشف کی یہ کیفیت ہے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اتنا کشف حاصل ہے کہ اس طرح میں نے جوتے دیکھے کہ انہوں نے الگ الگ کر دیے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ جب ان کو بھجوایا گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے کوئی چیز منگائی. اس زمانے کا بازار کی پکی ہوئی چیز منگائی اور دونوں بچوں کو کھلائی اور ان کا کشف ختم ہو گیا بازار کی چیز کھانے سے. اس زمانے کی بازار کی چیز.
اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کا ہی نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں. تو اس لیے لقمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہیں گے، ورنہ کل بھی جاری ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، سننے کی نعمت سے محروم رہیں گے. سننے کے لیے بالکل باطن کو صاف رکھنا پڑتا ہے.